فرما رہے تھے اور ابھی میں بڑھ رہا ہوں گجرانوالہ کی طرف. وہاں سے جو ہمارے اسنا خان آئے ہیں ان کو بس ایک دو شعر پڑھ کر ان کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے بلانے چلا ہوں. توجہ کیجئے گا، ان کو میں بلانے کے لیے ہاشم فیروز آبادی کے دروازے پہ دستک دے رہا. اور آج کے جس جلسے کا جو عنوان ہے اتحاد امت، اس کے مطابق وہ لکھ رہے ہیں کہ تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی، تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی، اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی. فن کے کنویں تمہارے سارے آج سوکھ گئے، علم کی ندی کے کنارے آج سوکھ گئے. وقت اب بھی ہے تمہارا، بچوں کو پڑھاؤ تم نہ آگے بڑھ سکے پر ان کو تو بڑھاؤ تم. تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی، اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی. فن کے کنویں تمہارے سارے آج سوکھ گئے، علم کی ندی کے کنارے آج سوکھ گئے. وقت اب بھی ہے تمہارا، بچوں کو پڑھاؤ تم نہ آگے بڑھ سکے پر ان کو تو بڑھاؤ تم. میں تمہارا مرثیہ سنانے آج آیا ہوں، بصدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں. یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں. زہے جذب و نشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا یا میں دل لے کے آیا ہوں. او آخر پہ سبحان اللہ، وہ بھی کہہ دے سبحان اللہ، ذرا اونچی کہہ دے سبحان اللہ تاکہ اگلا شعر اس کو بھی کہنا قیمتی اور اونچی. دو یاد کھڑے کر کے سبحان اللہ دی آواز نہ توجہ کیجئے گا. دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے. دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے کہ اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں. ترکشوں میں زنگ کھائے سارے بھوکے تیر ہیں. علماء کرام کی توجہ، سینکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے کہ اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے پیر ہیں. ترکشوں میں زنگ کھائے سارے جھوٹے تیر ہیں. سینکڑوں خدا ہے جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، سینکڑوں خدا ہے جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور یہ سب ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. میں تمہارا مرثیہ سنائے آج آیا ہوں، ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں. اور آخری شعر توجہ کیجئے گا، اس کے بعد اسنا خان مصطفیٰ کو دعوت دینے چلا ہوں. توجہ کیجئے. فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی باری تھے، فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی باری تھے. دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے. فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی باری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے. تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی. توجہ، دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا، دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا. وہ کون تھا کہ جس نے درہ خیبر کو اکھاڑا تھا. وہ تم ہی تھے، یہ تمہیں بتانے آج آیا ہوں. ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں اور ابو بکر صفدر کو بلانے آج آیا ہوں. تشریف لا رہے ہیں حافظ ابو بکر صفدر، عالمی شہرت یافتہ، عالمی ایوارڈ یافتہ گجرانوالہ. میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے منظوم کلام سے آپ حضرات کو معطر فرمائیں. حافظ محمد ابو بکر صفدر، گجرانوالہ، گولڈ میڈلسٹ. اللہ سے بارگاہ رسالت میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کی حاضری لگوا رہے تھے اور اب میں مہمان خصوصی کی طرف اور بڑھنے لگا ہوں اور ان کے لیے میں نے علامہ اقبال کے جواب شکوہ کے آخری شعر کا انتخاب کیا ہے. ان کو دعوت دینے کے لیے توجہ کیجئے گا. علامہ اقبال لکھ رہے ہیں
عقل ہے تیری سپر، سپر کہتے ہیں ڈھال کو دفاع کرنے، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، تیرا اصل مقام تیری اصل مقصد وہ خلافت ہے، تشریح نہیں کر رہا ٹائم نہیں ہے، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ، ما سوا اللہ آگ ہے تدبیر تیری، ما سوا اللہ آگ ہے تکبیر تیری، واسطہ خدا دا تو مسلمان ہو جا، ما سوا اللہ آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو جا، تو تقدیر ہے تدبیر تیری، جو تو چاہے گا اللہ وہی کر دکھائے گا، شرط یہ ہے تو مسلمان ہو جا، تو مسلمان ہو جا، تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ چلو آگے چلتے ہیں، مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ عابد بڑائے صاحب پیسی سے ہمارے پاس تشریف لائے، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں، ان کو سننے کے لیے شور دل چاہیے، چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے، وہ میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، رب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، اور میں گدائے ترے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں، وہ میسر مدین پر یا زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ وہ اعلان آپ کے سامنے 1/25 کو یہ صاحب قرآن مولانا گل محمد توحیدی صاحب نے بھی کر دیا تھا، یہ قرآن صاحب کانفرنس جس میں مولانا ابوبکر شاہ صاحب اور پیر نور الحسن قادری صاحب اور حافظ محمد ابوبکر ساری صاحب یہ دو چلتے ہیں، زمین سے ہمارے پاس تشریف لے آئے حافظ محمد ابوبکر صفدر، اور مجھے بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، اور ہمارے اس وقت موجود ہیں ہمارے اسٹیج پر مولانا گل محمد توحیدی صاحب، ان کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں بس مختصر سے وقت میں آقا کی بدعت کو بیان کرتے ہوئے اسٹیج پہ مائک سپرد کر دوں گا مولانا گل محمد توحیدی صاحب کے، مفتی صاحب آپ کی توجہ، آقا تیری نعت کا ممکن ادراک نہیں ہے، آقا کوئی آدمی آقا کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس نے بھی 40,000 اشعار لکھنے کے بعد کہہ دیا تھا تھکیا فکر رضا مدہ باقی ہے، قلم ہے آپ لاپا مدہ باقی ہے، فرق تمام ہوا مدہ باقی ہے، اور تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آقا تیری نعت کا ممکن ادراک نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان سے زیادہ مقدم آقا آپ ہیں، دین سے زیادہ مقدس آپ ہیں، فرشتوں سے زیادہ معصوم آپ ہیں، جوانی سے زیادہ پرکش آپ ہیں، والدین سے زیادہ عزیز آپ ہیں، ماں سے زیادہ مہربان آپ ہیں، اولاد سے زیادہ عزیز آپ ہیں، جان سے زیادہ پیارے آپ ہیں، زندگی سے زیادہ سجیلے آپ ہیں، دھڑکن سے زیادہ قیمتی آپ ہیں، سانس سے زیادہ مطلوب آپ ہیں، گردش خون سے زیادہ مقصود آپ ہیں، زمانے سے زیادہ محبوب آپ ہیں، آقا شہد سے زیادہ میٹھے، ادھر کسی کو بھی آواز نہیں پہنچ رہی، شہد سے زیادہ میٹھے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اونچی کا عثمان پیچھے تک کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا کی محبت میں آگے آگے تشریف
آپ ہیں، سلسبیل تو زیادہ تر و تازہ آپ ہیں، آب حیات تو زیادہ زندگی بخش آپ ہیں، بچپن تو زیادہ معصوم آپ ہیں، جوانی تو زیادہ پرکش آپ ہیں، کہولت تو زیادہ مدبر آپ ہیں، بڑھاپے تو زیادہ سنجیدہ آپ ہیں، فطرت تو زیادہ کھڑے آپ ہیں، گلاب تو زیادہ شگفتہ آپ ہیں، موتی تو زیادہ منزہ آپ ہیں، لال و جوہر تو زیادہ قیمتی آپ ہیں، طلوع سحر تو زیادہ دلکش آپ ہیں، نمود شام تو زیادہ سہانے آپ ہیں، آسمان تو زیادہ بے قراں آپ ہیں، سورج تو زیادہ تابندہ آپ ہیں، کہکشاں تو زیادہ درخشندہ آپ ہیں، چاندنی تو زیادہ نظیف آپ ہیں، کرن تو زیادہ اجلے آپ ہیں، فولاد تو زیادہ مضبوط آپ ہیں، چٹان تو زیادہ سخت آپ ہیں، پہاڑ تو زیادہ بردبار آپ ہیں، سمندر تو زیادہ رازدار آپ ہیں، دریا تو زیادہ سخی آپ ہیں، پہاڑ تو زیادہ بردبار آپ ہیں، محبت تو زیادہ لازوال آپ ہیں، وقت تو زیادہ جاویداں آپ ہیں، لفظ تو زیادہ پائیدار آپ ہیں، سچ تو زیادہ استوار آپ ہیں، حقیقت تو زیادہ سچے آپ ہیں، عقیدت تو زیادہ سچے آپ ہیں، ارادت تو زیادہ باکمال آپ ہیں، مرحم تو زیادہ سوچی بخش آپ ہیں، شاخ سبردار تو زیادہ کشادہ دست آپ ہیں، شجر سایدار تو زیادہ مسافر نواز آپ ہیں، ابر کرم تو زیادہ تخلیق پرور آپ ہیں، ابر کرم تو زیادہ غریب پرور آپ ہیں، تخلیق تو زیادہ بے ساخت آپ ہیں، اقتدار تو زیادہ محتشم آپ ہیں، بہار تو زیادہ شاداب آپ ہیں، حسن تو زیادہ منور آپ ہیں، جمال تو زیادہ خوبصورت آپ ہیں، مسکراہٹ تو زیادہ بیریا آپ ہیں، آقا حضور میری تو ساری بہار، اور آہستہ بولو، آقا حضور میری تو ساری بہار، آہستہ بول تو مجھے ادھر کان کر کے آپ کی آواز کو سننا پڑ رہا، رب پھر کہہ دو آقا حضور میری تو ساری بہار، اس لیے امام کائنات تو آپ ہیں، بہار کائنات تو آپ ہیں، تاجدار کائنات تو آپ ہیں، سرائے کائنات تو آپ ہیں، جانے کائنات تو آپ ہیں، چاہتے کائنات تو آپ ہیں، حامی کائنات تو آپ ہیں، خسرو کائنات تو آپ ہیں، دانائے کائنات تو آپ ہیں، سوکے کائنات تو آپ ہیں، رہبر کائنات تو آپ ہیں، زینت کائنات تو آپ ہیں، سرور کائنات تو آپ ہیں، شاہ کائنات تو آپ ہیں، صدر کائنات تو آپ ہیں، ضیاء کائنات تو آپ ہیں، طیب کائنات تو آپ ہیں، ظرف کائنات تو آپ ہیں، آئینے کائنات تو آپ ہیں، واحد کائنات تو آپ ہیں، فیاض کائنات تو آپ ہیں، قلب کائنات تو آپ ہیں، کوکب کائنات تو آپ ہیں، لرب کائنات تو آپ ہیں، بستر کائنات تو آپ ہیں، آقا نور کائنات وارث کائنات تو آپ ہیں، ہادی کائنات تو آپ ہیں، یکتا کائنات تو آپ ہیں، جامع البرکات تو آپ ہیں، جامع الحسنات تو آپ ہیں، جمیع الحسنات تو آپ ہیں، خیر الانام تو آپ ہیں، سید العرب والعجم تو آپ ہیں، جمیل الشیعہ تو آپ ہیں، تاجدار حرم آپ ہیں، آقائے حرم آپ ہیں، چراغ حرم آپ ہیں، آقائے دو عالم آپ ہیں، مصدر دو عالم آپ ہیں، نور دو عالم آپ ہیں، وارث دو عالم آپ ہیں، توجہ کیجئے گا آقا آپ ہیں، محمد مصطفیٰ آپ ہیں، احمد حامد آپ ہیں، محمود آپ ہیں، قاسم عاقب فاتح شاہد عاشر رشید مشہور آپ ہیں، بشیر و نذیر آپ ہیں، شافی و طاہر آپ ہیں، ہادی و مہدی آپ ہیں، ماہی و منجی آپ ہیں، ناہی رسول آپ ہیں، نبی و امی آپ ہیں، تہامی ہاشمی آپ ہیں، ابتری عزیز و عریس و علیکم رؤوف الرحیم آپ ہیں، توہا مجتبہ آپ ہیں، توسی مرتضی آپ ہیں، یاسین اولا آپ ہیں، مزمل ولی آپ ہیں، مدثر مدین آپ ہیں، مصدق طیب آپ ہیں، ناصر و منصور آپ ہیں، مصباح عامر آپ ہیں، حجازی نظاری آپ ہیں، مضریر قرشی آپ ہیں، نبی و توبہ آپ ہیں، حافظ و کامل آپ ہیں، صادق و امین آپ ہیں، عبداللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجیب اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء آپ ہیں، حسیب و مجیب آپ ہیں، شمول و مقتصد آپ ہیں، رسول الرحمہ آپ ہیں، رسول الرحمہ آپ ہیں، قوی خفی آپ ہیں، معمول معلوم آپ ہیں، حق مبین آپ ہیں، مطیع آپ ہیں، اول و آخر آپ ہیں، ظاہر و باطن آپ ہیں، یتیم و کریم آپ ہیں، خاتم الرسل آپ ہیں، مقرب آپ ہیں، مکرم آپ ہیں، سید آپ ہیں، سراج آپ ہیں، منیر آپ ہیں، محرم و مکرم آپ ہیں، مذکر مبشر آپ ہیں، قریب و خلیل آپ ہیں، جواد و مدعو آپ ہیں، خادم و عادل آپ ہیں، شہیر و شہید آپ ہیں، رسول الملحمہ آپ ہیں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آپ ہیں، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی لگی ہیں آپ ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا عبر آپ ہیں، آرس ہے کہ والفجر کی آیت کی علمی ہیں آپ ہیں، آقا آپ ہیں، مرشد آپ ہیں، مولا آپ ہیں، رہنما آپ ہیں، ملجا آپ ہیں، آقا تیری رحمتوں کا دریا سریعام چل رہا
مجھے فیض مل رہا، میرا کام چل رہا، میری شاعری کا مرکز تیرا پیارا نام آقا، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا۔ تشریف لا رہے ہیں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں وعظ و نصیحت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا پیر طریقت علامہ گل محمد توحیدی صاحب، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اب مائک پہ تشریف لائیں، اب وہ جانے مائک جانے، اور مولانا گل محمد توحیدی صاحب پنڈال سے کالج سے باہر ہیں، وہ بھی اندر تشریف لے آئیں، اور جو آپ حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ بات سمجھ آ جائے تو آپ کے دل و دماغ پر دستک دے تو اس وقت دل و دماغ کی کنڈی کو کھول کر اس کو سبحان اللہ میں آپ نے زبان پر لانا ہے۔ لائیں گے بھائی؟ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا، سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ ذرا کچھ ہی تو جو کیجئے گا، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کا سہارا لیا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تعریف کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی ذات کو، اللہ سے ہونے کو اور اس بات کو بیان کر رہا للہ الامر من قبل ومن بعد، اور اس بات کو بیان کر رہا کہ اس کائنات میں صرف ایک اللہ ہی کا سکہ چلتا ہے، اور اس بات کو بیان کر رہا واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المبید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الواحد الباطن الوالد المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام الرب المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وإن من شيء إلا يسبح بحمده۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تعریف کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی ذات کو بیان کر رہا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرانا چاہا فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ لوگوں اسی قرآن پاک کی سورۃ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہو، لوگوں اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ ہم سے یہ کہے یہ تم یہ چاہتے ہو، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہو، اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں اگر تم یہ چاہتے ہو ہمارے دل کی تمام تمنائیں ہماری زبان سے آنے سے پہلے اللہ پوری کر دے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ لوگوں اس رسول کو دیکھ کر مجھے پہچانو جس کو میں نے عرب و عجم پہ بھیجا، عرب و عرب میں بھیجا، عرب و عجم کے لیے بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا مانگی ربا وبعث فیہم رسولا، اللہ اپنے رسول کو بھیج دے۔ میں نے 4 بڑے بڑے امتحان دیے ہیں اور امتحان میں اعلیٰ نمبروں پہ کامیابی پر میں انعام کے طور پہ مانگ رہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ نے بھی اپنے رسول کو بھیج دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ
رسولہ ہم نے ان پر احسان کے شکل میں کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا. توجہ کیجئے گا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِسْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بنی آدم قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ. رب العالمین نے جب مجھے دنیا میں بھیجنا چاہا تو میرے والد جناب عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک میری اماں آمنہ سے لے کر اماں حوا تک درمیان میں جتنے بھی واسطے تھے جتنے بھی افراد تھے جتنی بھی سلبیں تھی جتنی بھی پشتیں تھی وہ سارے کے سارے معزز خاندانوں کے معزز افراد تھے معزز قبیلے تھے صاحب اقدار لوگ تھے عزت والے لوگ تھے عظمت والے لوگ تھے حشمت والے لوگ تھے. توجہ کیجئے گا نور کوٹ والوں اور دیگر علاقوں سے آنے والوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جملہ انبیاء اکرام کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے ان تمام کا سلسلہ نسب آج آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے پہلی دفعہ گفٹ کرنے آیا ہوں. مسافر ہوں سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں نہ گھر اپنا نہ در اپنا بے بالوں پر پیش آیا ہوں. محبت مذہب میرا یہی پیغام لایا ہوں کہ دل والوں سے دل کی باتیں دل سے کہنے آیا ہوں. توجہ کیجئے گا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت شیش علیہ السلام کا انتخاب کیا. شیش کے بیٹوں میں انوش کو انوش کے بیٹوں میں قینان کو قینان کے بیٹوں میں ملحل کو ملحل کے اولاد میں یارد کو یارد کے بیٹوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت ادریس علیہ السلام کے اولاد میں متوشالے کو متوشالے کے بیٹوں میں لامک کو لامک کے بیٹوں میں حضرت نوح علیہ السلام کو. اب نوح علیہ السلام کے 4 صاحبزادے ہیں. ایک نام سام ہے ایک نام حام ہے ایک نام یافس ہے اور چوتھا بیٹا جس کا نام کنان ہے جس کو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ساوی الی جبل یاسمونی من الماء. کہنے لگا نہیں لا آسم اليوم نہیں ساوی الی جبل یاسمونی من الماء میں اپنے آپ کو بچا لوں گا پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں نہیں لا آسم اليوم الا من رحم. وہ اب یہ بات کر رہے دونوں باپ بیٹوں کے درمیان فحال بینہم الموت فکان من المغرقین. اپنی آنکھوں کے سامنے نوح علیہ السلام نے جس بیٹے کو دیکھا اس کا نام کنان تھا. توجہ کیجئے گا نوح علیہ السلام کے 4 صاحبزادے ہیں. ایک نام سام ہے ایک نام حام ہے ایک نام یافس ہے ایک نام کنان ہے. ان میں سے سام کو چنا. سام کے اولاد میں ارفرشاد کو بھیجا. ارفرشاد کے آگے 2 صاحبزادے ہیں. ایک نام ارم ہے اور ارم کی اولاد میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ارفرشاد کے دوسرے بیٹے کا نام عابر ہے. عابر کی اولاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. پھر عابر سے آگے سلسلہ نسب کو آگے بڑھاتے ہوئے عابر کے بیٹوں میں فائق کو چنا. فائق کیا رہو کو رہو کیا سروج کو سروج کیا نحو کو نحو کیا آذر کو آذر کا نیک نیم طارق ہے. کسی آذر کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. صاحب قصر قرآن لکھتے ہیں کہ جناب آذر کے دوسرے بیٹے کا نام حران ہے. حران کی اولاد میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. جبکہ دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے 2 بیٹے ہیں. ایک نام حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی جلیل القدر پیغمبر ہے. ایک نام حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی پیغمبر ہے. جبکہ ایک عیسیٰ بیٹا بھی ہے جس کا نام میدینان ہے. ان کی والدہ کا نام قدورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3ری بیوی سے ہے. اور ان کی اولاد میں میدیان کو بھیجا. میدیان کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. توجہ کیجئے گا میں بہت پچیدہ شدہ نسب آپ حضرات کے سامنے لے کے آنے لگا ہوں آسان الفاظ میں. توجہ کیجئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے دونوں جلیل القدر پیغمبر. ان میں سے ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے آگے 2 بیٹے ہیں. ایک نام علیس ہے. علیس کی اولاد میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بھیجا. ایوب علیہ السلام کی اولاد میں ذوالکفل علیہ السلام کو بھیجا. جبکہ اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام سے پھر بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان کر رہے. میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہا. تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے لیکن ان 12 میں سے بنی اسرائیل کے
نبیوں کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے یعقوب علیہ السلام کے 4 بیٹوں کا منتخب کیا. یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہے. یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم کو بھیجا. ابراہیم کے آگے 2 بیٹے ہیں. ایک کا نام الیاسع علیہ السلام پیغمبر ہے, جبکہ دوسری طرف دوسرے بیٹے کا نام نون ہے, اور نون کی اولاد میں حضرت یوشع علیہ السلام کو بھیجا. یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام بنیامین ہے. بنیامین کی اولاد میں حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا. یعقوب علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام لاوی ہے. لاوی کی اولاد میں قحات کو بھیجا. قحات کے نام موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. پھر ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام الیعزر ہے, اور الیعزر کی اولاد میں حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا. یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا ہے. یہودا کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا. داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. سلیمان علیہ السلام کے آگے 2 بیٹے ہیں. ایک کا نام رہبام ہے, ایک کا نام رہبیم ہے. کسی رہبام کے بیٹے کا نام عمران ہے. کسی عمران کی شادی سیدہ حنا سے ہوئی. پھر انہوں نے منت مانی, رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ میرے پیٹ میں جو ہوگا وہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. چنانچہ اللہ کی مرضی یہ تھی, اللہ کی مشیت میں یہ تھا کہ اللہ نے ان کو بیٹا نہیں دیا, اللہ نے ان کو بیٹی دی. قالت رب انی وضعتها انثى. اللہ میں نے تو خادم مانگا تھا, اللہ میں نے تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکا مانگا تھا, یہ لڑکی پیدا ہو گئی. رب العالمین نے جواب میں کہا گھبرانا نہیں ہے, یہ نہیں سجدہ کرو کل انثى. آپ کی بیٹی یہ لڑکوں یہ مردوں کے برابر نہیں بلکہ ہزاروں مردوں سے فضیلت کے مقام پر ہے, افضلیت کے مقام پر ہے. اسی بیٹی کا نام ہے مریم, اور اسی مریم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. کیسا دے سبحان اللہ. جناب میں زور لے رہے کم از کم اتنا تو اونچی سبحان اللہ کہہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام رہبیم ہے. رہبیم کی اولاد میں زکریا علیہ السلام کو بھیجا, اور زکریا علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بیٹے کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. میں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ نسب آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر چکا ہوں. اب چلتے ہیں بنو اسماعیل کی طرف. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم, اللہ نے مجھے آدم علیہ السلام میں سے چنا. پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں نوح علیہ السلام میں سے, پھر ابراہیم علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں اسماعیل علیہ السلام میں سے منتخب کیا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر بنو کنعانہ کو منتخب کیا. بنو کنعانہ سے پھر بنو قریش کو, بنو قریش سے پھر بنو ہاشم کو, اور بنو ہاشم سے واصطفانی من بنی ہاشم, اور پھر بنو ہاشم سے مجھے چنا. توجہ کیجئے گا, توجہ جو آ رہے ہیں آرام کے ساتھ اپنی شصوں پہ بیٹھ جائے. توجہ کیجئے گا, میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ نسب بیان کر کے اپنے مہمان کو دعوت دینے چلا ہوں, لیکن اس کے لیے ایڈوانس میں کہہ دو سبحان اللہ, شاید درمیان میں گاڑی کو نہ لگا دیں. اور ذرا تھوڑا سا آگے آ جائیں, خالی جگہ کو پر کریں. پیچھے والے ذرا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں, اور آگے آ جائیں بھائی. یہ کیمرے والے ہم کو بھی دکھا دیں جو آگے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ کیجئے گا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیدار ہے. کیدار کے بیٹے کا نام ارام, ارام کے بیٹے کا نام عبس, عبس کے بیٹے کا نام مزید, مزید کیا سبیل کو, سبیل کیا زارے کو, زارے کیا لائس کو, لائس کیا مقصر کو, مقصر کیا یام, یام کے بیٹے کا نام اقنار, اقنار کیا عیسر کو, عیسر کیا زیشان کو, زیشان کیا ایفی کو, ایفی کیا اروا, اروا کے بیٹے کا نام یلہن, یلہن کے بیٹے کا نام یسر, یسر کے بیٹے کا نام یسبی, یسبی کے اولاد میں سمبر کو, سمبر کے بیٹوں میں حمدان کو, حمدان کیا ادعا کو, ادعا کے نام عبید کو, عبید کے ابکر, ابکر کے بیٹے کا نام ایفی, ایفی کیا ماغی, ماغی کیا نائش, نائش کیا دائم, دائم کیا تابق, تابق کیا جدلاف, جدلاف کیا بلداس, بلداس کیا حزہ, حزہ کے اولاد میں ناشد کو, ناشد کے بیٹوں میں عوام کو, عوام کیا عبید کو, عبید کیا قموال کو, قموال کیا بہوس کو, بہوس کیا عوس کو, عوس کیا سلمان, سلمان کے بیٹوں میں حمیسہ, حمیسہ کے اولاد میں آدم, اور آدم کے بیٹوں میں جناب عدنان کو ملتا. جناب عدنان کے آگے 2 بیٹے ہیں, ایک نام مواد ہے, ایک نام واقع ہے. ان میں سے مواد کو چنا. مواد کے آگے 4 بیٹے ہیں, ایک نام نظار ہے, ایک نام یاد, ایک نام قرص ہے, ایک نام قضا.
مضر کے پھر دو بیٹے ہیں، ایک نام الیاس ایک نام قیس، ان میں سے الیاس کے آگے تین بیٹے ہیں، ایک نام مدرکہ ایک نام جامخہ ایک نام قبا، ان میں سے مدرکہ کو، مدرکہ کے آگے دو بیٹے ایک نام خزامہ ایک نام حزین، ان میں سے خزامہ کو، خزامہ کیا کنانا اسد، اور ان میں سے کنانا کو، کنانا کے بیٹوں میں نظر، مالک ملکان میں سے نظر کو، نظر کیا مالک کو، مالک کیا فار کو، فار کیا غالب کو، غالب کیا لوئی کو، لوئی کیا گاب کو، گاب کیا برا کو، برا کیا کلاب کو، کلاب کے بیٹوں میں قصی کو، قصی کے بیٹوں میں عبد مناف کا انتخاب کیا، اور عبد مناف کیا ہاشم کو بھیجا، ہاشم کی اولاد میں عبد المطلب کا انتخاب کیا، عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں جناب عبداللہ کو منتخب کیا، اور عبداللہ کے گھر خیر الانام سید العرب والوطن جمیل الشیوم کاردار حرم چراغ حرم آبر بیادھین دعائے خلیل لطف رب جلیل صادق و امین خیر الورا کہف الورا بلغ الورا شمس الضحا بدر الدجا احمد مصطفیٰ سب کہہ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے، لیکن درمیان میں مہمان کو بلا رہا ہوں، اور آج کی محفل کے اگلے مہمان ان کو میں دعوت دے رہا ہوں قرآن پاک کی مختصر سی تلاوت اور ہدیہ عقیدت کی حاضری لگوانے کے لیے۔ جناب حضرت مولانا انس طارق صاحب، میں ان کی خدمت میں مائک پیش کر رہا ہوں اور استدعا کر رہا ہوں کہ وہ آئیں، مائک پہ تشریف لائیں۔ مولانا انس طارق صاحب۔